بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنایاز وائس پہ تمام سبسکرائبرز کو ویلکم کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ماہ رجب کی فضیلت و اہمیت بیان کریں گے اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں کچھ اہمیت پر روشنی ڈالیں گے۔ امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں روایت بیان کرتے ہیں، جب ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہر فرشتہ رجب کے روزے رکھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رجب نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آبپاشی یعنی پانی دینے کا مہینہ ہے، جبکہ رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جو شخص رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں آنسوؤں سے اس بیج کو سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا۔ رجب جسم کو پاک کرتا ہے، شعبان دل کو اور رمضان روح کو پاک کرتا ہے۔ رجب ماہ حرام کہلاتا ہے، یعنی حرمت والا مہینہ۔ امام غزالی فرماتے ہیں، اس مہینے کو رجب کہا جاتا ہے اور رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ نہر رجب سے وہی پانی پیے گا جو رجب کے روزے رکھے گا۔ بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب میں 3 حروف ہیں، رے، جیم، بے۔ رے سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کے جرم اور بے سے مراد بر یعنی احسان و بھلائی۔ یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، یعنی بھلائی کرنے والا۔ گویا اللہ عز و جل فرماتا ہے، بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو۔ ایک اور روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک مقام سے ہوا جہاں چند قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے اللہ سے ان کے عذاب میں تخفیف کے لیے دعا کی، اے ثوبان، اگر یہ لوگ رجب کا ایک ہی روزہ رکھ لیتے اور ایک رات ہی شب بیداری یعنی جاگ کر عبادت کر لیتے تو ان پر کبھی عذاب نہ ہوتا۔ راوی کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف ایک روزے اور ایک رات کی شب بیداری کی وجہ سے عذاب نہ ہوتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات عالی کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جو رجب کا ایک روزہ بھی رکھ لے اور اس کی ایک رات عبادت بھی کر لے، مگر اللہ اس کے لیے 1 سال کی عبادت لکھے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جو رجب میں روزے رکھ لے، اللہ عز و جل اسے موتیوں اور یاقوت سے مزین 2 بازو عطا کرے گا، جس سے وہ پل صراط سے ایک چمکتی ہوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا، یعنی اسے موتیوں اور یاقوت سے بھرے ہوئے مزین بازو عطا کرے گا اللہ تعالیٰ، جس سے وہ پل صراط پر ایک چمکتی ہوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا، بہت تیزی سے گزر جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے کہ جس نے رجب کے سارے روزے رکھے تو آسمان سے ندا آتی ہے کہ اے اللہ کے دوست، خوشخبری سن، اور موت کے وقت اسے شربت پلایا جاتا ہے جس سے وہ سیراب مرتا ہے، یعنی اسے موت کے وقت پیاس نہیں لگتی، اور وہ قبر میں بھی سیراب داخل ہوتا ہے اور اس میں سے جب نکلے گا تب بھی سیراب ہوگا، اور جب جنت میں جائے گا تب بھی سیراب کر دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، جس نے اس کی تعظیم کی، اللہ عز و جل دین و دنیا میں اس کی تعظیم فرمائے گا۔ کنز الایمان میں ارشاد ہے کہ اے اہل عرب، حرمت والے
مہینوں کی تعظیم کیا کرتے تھے اور ان میں لڑنا حرام جانتے تھے۔ اسلام میں ان مہینوں کی حرمت اور عظمت اور زیادہ ہو گئی۔ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اس کی تفسیر میں یہ لکھا گیا ہے کہ گناہ اور نافرمانی کے ذریعے اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ تو گویا ان مہینوں میں زیادہ گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے تاکہ ان مہینوں کی تعظیم کی جائے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ رجب یعنی رجب میں 3 روزے رکھے، اس کے لیے 9 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ رجب کے روزے کی فضیلت میں آتا ہے، جو رجب کا پہلا روزہ رکھتا ہے جہنم اس سے اتنی دور ہو جاتی ہے جتنا کہ زمین آسمان سے دور ہے۔ رجب میں جو 1 روزہ رکھے گا اسے 1 مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا اور وہ 1000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی اور 2000 برائیاں مٹائی جائیں گی، یعنی اس کے نامہ اعمال سے 2000 برائیاں مٹا دی جائیں گی اور 2000 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ 3 روزے کی ایک فضیلت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ رجب میں جو 3 روزے رکھے گا تو اس کے اور دوزخ کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک خندق بنا دے گا جس کی لمبائی 70,000 برس ہوگی۔ گویا وہ جہنم سے 70,000 برس کی راہ دور کر دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 15 رجب کا روزہ رکھنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے 27 رجب کا روزہ رکھا اس کے لیے یہ روزہ تمام عمر کے روزوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور اگر وہ اسی سال مر جائے گا تو شہید ہوگا۔ رجب بہت مقدس، معظم اور مبارک مہینہ ہے۔ اس کی تعظیم کرنا ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بے حد مفید ہے۔ جتنا ہو سکے اس میں روزے بھی رکھنے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا چاہیے۔ زندگی کو غنیمت جانیے۔ الحمدللہ آج ہم زندہ ہیں، اس زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نامعلوم پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رجب میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 27 رجب المرجب کو ساری رات عبادت کرنے کی اور دن میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس پیارے مہینے میں رجب المرجب میں روزے رکھنے کی بہت ہی فضیلت آئی ہے، جیسا کہ ہم نے احادیث کے ذریعے رجب کی فضیلت پر اور 27 رجب کی فضیلت پر اور روزوں پر ہم نے روشنی ڈالی ہے۔ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب کے روزے رکھنے کی کتنی فضیلت و اہمیت بیان کی ہے کہ رجب کے روزے رکھنے سے 70,000 برس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی 2000 ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 2000 برائیاں مٹائی جاتی ہیں، اور دوزخ کے درمیان بندے اور دوزخ کے درمیان جو روزے رکھتا ہے اس کے اور دوزخ کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک خندق بنا دے گا جس کی لمبائی 70,000 برس ہوگی۔ گویا وہ جہنم سے 70,000 برس کی دوری پر ہوگا اور اسے اس کا بہت ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، پیارے مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تسبیح اور اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس پیغام کے ذریعے جو روزے رکھے گا، عبادت کرے گا تو بے شک اس کے لیے بہت زیادہ ثواب لکھا جائے گا اور بتانے والے کے لیے بھی ثواب ہوگا۔ یہ نیکیاں پھیلانے کا، نیکیاں تو ہمیشہ ہی کی جاتی ہیں، یہ نیکیاں پھیلانے کا اور عبادت کرنے کا اور نیکی کی راہ پر چلنے والا مہینہ ہے، پیارا مہینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں روزے رکھنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔